إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ہر قسم کی تعریف و توصیف بڑائی و بزرگی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو اللہ پاک مجھے آپ کو آج اس کا ذکر کرنے، اللہ کا ذکر سننے اور سنانے کے لیے جمع فرمایا. یہ اللہ کا احسان ہے، یہ اللہ کا شکر ہے، اس کا کرم ہے، اس کی کتنی بھی تعریف کی جائے بہت کم ہے. انگنت تعداد درود و سلام نازل ہو اللہ کے تمام برگزیدہ بندوں پر، بالخصوص امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. محترم بزرگوں، دوستوں، میرے نوجوان بھائیوں اور میری اسلامی ماں اور بہنوں، بالخصوص آج کا یہ پروگرام جو مدرسے پیاری نسواں میں ہر منگل مسلسل الحمدللہ کئی سالوں سے چل رہا ہے، اسی پروگرام کی اس سلسلے کو آج جاری رکھتے ہوئے آپ کے سامنے پیش ہونے اور آپ کے سامنے کچھ کہنے کا موقع ملا ہے، تو میں بہتر جانتا ہوں کہ بہتر سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کو حالات کے پیش نظر جن حالات سے میں اور آپ گزر رہے ہیں، ان حالات میں میرے اور آپ کے اندر جس چیز کی کمی ہے، جس چیز کی کمی ہم محسوس کر رہے ہیں یا غیر شعوری طور پر ہمیں احساس بھی نہیں ہے، اس کی جانب میں اپنے آپ کو اور آپ کو بھی اس کی جانب چوکنا کرنا چاہتا ہوں. کیونکہ میرے دوستوں، بزرگوں، میری ماں اور بہنوں، میری اور آپ کی زندگی دنیا میں اور آپ آئے ہیں تو واپس جانے کے لیے، دنیا کو آئے ہیں تو واپس جانے کے لیے. یہ بات میرے اور آپ کے دل و دماغ میں ذہن نشین ہو جانی چاہیے کہ یہاں پر کوئی رہنے کے لیے نہیں آیا ہے، یہ کوئی رہنے کے لیے نہیں آیا ہے، سب کرائے کے گھر میں ہیں، ایک نہ ایک دن خاص مکان میں جانے والے ہیں. ایک دن ہمارا حقیقی گھر، خاص مکان ایک ہے، وہاں پر مجھے اور آپ کو پہنچنا ہے. وہی گھر قبرستان ہے، اسی قبرستان میں مجھے اور آپ کو چھوڑا جائے گا. وہاں کے لیے میں اور آپ نے کیا تیاری کی ہے؟ تیاری عقل مند انسان وہ ہے جو کل آنے سے پہلے آج کل کی تیاری کر لیتا ہے. کوئی انسان مجھے اور آپ کو کہے کہ کل صبح آپ کو جو پیسہ مجھے دینا ہے وہ کیسے بھی آپ کو دینا ہے، جیسے ہی صبح ہوگی میں تمہارے گھر آ جاؤں گا، میں کیسے بھی کل صبح تمہارے پاس آنے والا ہوں، مجھے پیسہ دینا کوئی بہانہ نہیں چلے گا. تو کیا آپ آرام سے سو جائیں گے؟ کیا آپ آرام سے اپنے کھانے پینے میں، عیش میں، مستی میں گھومیں گے؟ نہیں. کل صبح اسے آپ کو اس کی امانت واپس کرنا ہے، آپ کو قرض ادا کرنی ہے. کل صبح آپ کے پاس صرف چند گھنٹے باقی ہے، چند لمحات باقی ہے، چند ساعتیں باقی ہے. ان تھوڑی سی دیر میں آپ پیسہ جمانا ہے، پھر اس کو دینا ہے صبح ہونے سے پہلے. آپ کو صبح کے بعد کوئی وقت ملنے والا نہیں ہے. کل صبح وہ آ جائے گا گھر کو، آپ کو ٹائم نہیں دے گا. وہ یہ چیلنج ہے، فائنل ہے یہ بات. تو آپ کو کیسا رہے گا ذرا تصور کر کے دیکھو. کیا سوچیں گے آپ؟ کل صبح ہونے سے پہلے رات تک کیسا بھی اس کا انتظام کر دینا. میں تیاری کر لے کے سونا.
اگر تیاری نہیں ہوئی ولو بالفرض تو رات میں نیند لگے گی ہم کو؟ سو سکتے ہم لوگ؟ نہیں سو سکتے، بے قرار رہتے، بے چین رہتے. یعنی مجھے اور آپ کو فکر ہیبت، یہ مجھ پر اور آپ پر یہ ہیبت طاری رہے گی، فکر لائق رہے گی کہ کل صبح وہ آئے گا تو میں کیا منہ بتاؤں اسے، کیا جواب دوں اسے. اس سے بھی کئی گنا زیادہ اس اللہ رب العالمین کے دربار میں کھڑنے کی فکر ہونا ہے. سونے سے پہلے رات کو مجھے اور آپ کو یہ فکر ہونا ہے کہ کل صبح وہاں اٹھایا جاؤں گا. میں کہاں اٹھائے جائیں گے؟ اللہ کے دربار میں اٹھائے جائیں گے. آنکھ یہاں بند ہوتی ہے اور اڑتے وہاں پر ہیں. اس دنیا سے اس دنیا پر پہنچا دیا جائے گا. اور اس کے لیے کیا تیاری ہم نے کی ہے. ایک قرض دار انسان کل صبح قرض لینے کے لیے، واپس لینے کے لیے آتا ہے تو میری اور آپ کی چین ختم ہو جاتی ہے، میری اور آپ کی نیند اڑ جاتی ہے. میں اور آپ کھانا پینا چھوڑ کر اس کی تیاری میں لگ جاتے ہیں کہ اس کو میں پیسہ دینا ہے کل صبح کیسے بھی، اس کا قرض ادا کرنا ہے کیسے بھی. جو ٹینشن مجھ پر طاری ہوتا ہے، جو ہیبت مجھے ہوتی ہے، اس کے لیے اس سے زیادہ ہیبت ہونی چاہیے کہ کل رب العالمین کے سامنے مجھے کھڑے ہونا ہے، وہاں مجھے حساب دینا ہے، وہاں مجھے اپنے کیے کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. وہاں میری صبح شام کیسے گزرے گی اس کا حساب وہاں پر مجھے دینا ہے. وہاں پر اللہ رب العالمین کے دربار میں جب مجھے کھڑا کیا جائے گا، ایک ایک پل کا حساب لیا جائے گا، ایک ایک سیکنڈ کا حساب لیا جائے گا. جب میں نے صبح آنکھ کھولی ہے پھر شام آنکھ بند کرنے تک دن کے جو 10 گھنٹے جو 12 گھنٹے جو 15 گھنٹے میں آنکھ کھول کر جاگتا گھومتا پھرتا تھا، وہ 10-12 گھنٹے میرے کیسے گزرے اس پر مجھے سوال کیا جائے گا. جو زندگی اللہ نے مجھے دیا ہے اس زندگی کا حساب وہاں لینے والا ہے. یہ قرض کے طور پر مجھے اور آپ کے سامنے وقت دیا گیا، اس کا قرضہ وہاں ادا کرنا ہے. جب ایک عام انسان قرض مانگتا، واپس مانگتا ہے تو اس کے لیے اتنا ٹینشن لیتے ہیں، تو اللہ جب مانگتا ہے جو رائی کے دانے کے برابر بھی ظلم نہیں کرنے والا ہے، اس اللہ کے دربار میں کیسے جواب دینا ہوگا، کیسے انصاف ہوگا. اس انصاف کے پاس آپ کیا دھوکہ دے سکیں گے میں اور آپ؟ وہ تو رب العالمین ہے، وہ تو مالک یوم الدین ہے. اس اللہ رب العالمین کے دربار میں کھڑنے کا ڈر مجھے اور آپ کو ہر لمحہ ہونا چاہیے. جیسے ایک قرض دار کو قرض ادا کرنے واپس دینے کے لیے، جو اس کے قرض کو لوٹانے کے لیے جو آپ کا دن کتنے ٹینشن میں گزرتا ہے، کتنے ہیبت میں گزرتا ہے کہ مجھے اب اس کا حساب واپس دینا ہے، اب اس کا پیسہ واپس دینا ہے، اس کی امانت واپس دینا ہے. یہ میرے اور آپ کے جسم کے اندر جو روح ہے، یہ روح بھی اللہ کی امانت ہے، یہ دن بھی اللہ کی امانت ہے، یہ آنکھ بھی اللہ کی امانت ہے، یہ زبان بھی اللہ کی امانت ہے، یہ ہاتھ پیر بھی اللہ کی امانت ہے، یہ کان بھی اللہ کی امانت ہے. جب آپ کسی سے قرض لیے امانت کے طور پر، اس کو لوٹانے کے لیے آپ اتنے ٹینشن میں لے لیتے ہو کہ امانت مجھے واپس دینی ہے، تو اللہ کی امانت بھی واپس دینی ہے، اس کا بھی حساب دینا ہے. اس امانت کو میں اور آپ نے کیسے گزارا، کیسے استعمال کیا؟ اللہ کی آنکھ کا حساب دینا ہے کل. اس آنکھ کا حساب آنکھ کو ہم نے کیسے استعمال کیا، زبان کو کیسے استعمال کیا، ہاتھوں کو کیسے استعمال کیا، دن کو کیسے استعمال کیا، وقت کو کیسے استعمال کیا، نمازوں کے معاملے میں کیا ہم نے کیا ہے. میرے معزز ماں اور بہنوں، بالخصوص آج میرے اور آپ کے ہاتھ میں یہ موبائل ہے. یہ موبائل میرے اور آپ کی زندگی میں بربادی لا چکا ہے. میرا اور آپ کا وقت موبائل پر ضائع ہو رہا ہے. میری اور آپ کی آنکھیں موبائل پر گناہ کما رہی ہے. میرے اور آپ کے کان موبائل سے گانے سن کر گناہ کما رہا ہے. میرے اور آپ کے ہاتھ موبائل پکڑ کر غلط چیزوں کو بار بار دیکھنے پر مجبور کیا جا رہا ہے. کیا جواب دیں گے میں اور آپ؟
آج مرد تو مرد، عورت بھی گناہ میں اتنی ملوث ہو چکی ہے کہ مرد اور عورت دونوں کے دونوں ذری دیر بھی موبائل میں یوٹیوب دیکھے بغیر نہیں رہ سکتے، انسٹاگرام دیکھے بغیر نہیں رہ سکتے، فیس بک دیکھے بغیر نہیں رہ سکتے، ویڈیوز دیکھے بغیر نہیں رہ سکتے۔ کوئی نہ کوئی سیریل چاہیے، کوئی نہ کوئی ریل چاہیے، کوئی نہ کوئی شارٹ کلپس چاہیے، کوئی نہ کوئی سٹوریز چاہیے، دیکھتے رہتے اسٹیٹس دیکھتے، کسی نہ کسی میں میرا اور آپ کا ٹائم ضائع کرنے میں ہم نمبر 1 کھڑے ہوئے ہیں۔ مجھے اور آپ کو احساس تک نہیں ہو رہا ہے کہ ہماری آنکھ بند ہونے والی ہے۔ کیا آپ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ اپنی آنکھوں کے سامنے ہمارے ساتھ چلنے پھرنے والا میرا بھائی، چلنے پھرنے والی میری بہن، چلنے پھرنے والا میرا دوست، چلنے پھرنے والے میرے ماں باپ، چلنے والے پھرنے والے ہمارے اولاد ہماری آنکھوں کے سامنے آنکھ بند کر دیتی ہے۔ فوراً فون آتا ہے کہ دیکھو فلاں صاحب کا بھی ہارٹ اٹیک آیا اور انتقال ہو گیا۔ ارے کیا آپ نے نہیں سنا ہے؟ آج کیا تاریخ ہے؟ 27 ہے، 26 ہے، آج 26 ہے۔ 21 کو ایک شادی تھی۔ کیا تھی؟ 21 کو اس مہینے کی ایک شادی تھی۔ دولہے میاں 17 کو انتقال ہو گئے۔ 17 کو دولہے میاں کا انتقال ہو گیا یا 16 کو؟ کیا ہوا؟ 16 سے پہلے ایک دن پہلے دولہے بنائے گئے، دولہا بنایا گیا، رشتے دار آئے، دعوت ہوئی گھر میں، کھایا پیا، دولہا تیاری کر رہا ہے شادی کی، کپڑا خرید لیا، ڈریس سلا لیا، شادی کا جوڑا سلا لیا، سب کچھ شاپنگ تقریباً ہو گئی۔ دولہے نے اپنے پسند کا جوڑا بھی خرید لیا، نکاح میں کیا پہنا جائے گا، ولیمے میں کیا پہنا جائے گا، سب کچھ خرید لیا، ہو گیا۔ دلہن کے لیے بھی سامان تیار، دولہے کے لیے بھی سامان تیار، شادی کا سامان تیار۔ بس 5 دن شادی کو باقی تھے کہ اچانک رات کے 1 بجے دولہے میاں کو ہارٹ اٹیک آتا ہے، نوشو کو، اور انتقال ہو جاتا ہے۔ کتنی عمر ہے دیکھیے۔ شادی کے بعد کے ارمان کتنے سوچا رہے گا، کیا نہیں سوچا رہے گا کہ شادی ہوگی، میری دلہن آئے گی، ہم جائیں گے، گھومیں گے، کچھ نہ کچھ خواہش رہے گی بیچارے کی، کہ دیکھیے اچانک راتوں رات انتقال ہوتا ہے۔ دلہن کتنے ارمان سے رہی ہوگی کہ میری بیاہ ہو رہی، میری شادی ہوگی، میں سسرال جاؤں گی، کہ اچانک اطلاع ملتی ہے کہ ہونے والے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ تو سوچو میری ماں اور بہنوں، سوچو میرے دوستوں کہ میرا اور آپ کا بھی ایسے ہی ہونے والا ہے۔ اچانک اطلاع آئے گی کہ دیکھو فلاں مولوی صاحب پرسوں آپ کو بیان کر کو گئے نا، ان کا انتقال ہو گیا۔ اچانک آئے گی خبر، اچانک اطلاع ملے گی کہ فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا ہے۔ کیا حال رہے گا میرا اور آپ کا، سوچ کر دیکھو۔ کیا یہ خبر میں اور آپ نہیں سن رہے روزانہ؟ کیا آ نہیں رہی ہمارے پاس؟ فوراً اطلاع مل رہی کہ دیکھو فلاں صاحب اچانک اسٹوک انتقال ہو۔ کیا رے اچھا تھا نا، اسٹوک ختم معاملہ۔ تو یہ حالت ہے، آنکھ بہت جلد بند ہونے والی ہے میری اور آپ کی، بہت جلد فیصلہ ہونے والا ہے میرے اور آپ کے بارے میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات فقد قام قیامتہ، جیسے ہی آنکھ بند ہوگی اس کی قیامت وہیں سے شروع ہو گئی۔ ارے قیامت بہت دور ہے جی، کیا ہے میرے اور آپ کے دل و دماغ میں بات؟ قیامت بہت دور ہے، دیکھیں گے ابھی ذرا، ارے داڑھی چھوڑو بھائی، اب بچ کئی کیوں مولوی صاحب، ذرا بیٹے بھوا آن دو، دامادا آن دو، نواز بھوا داماد آئے چھوڑو، ذرا نواز سے پوترے آن دو بھائی، ذرا 4 دن چھوڑو مولوی صاحب، اب بچ کئی کیوں؟ یہ حالت ہماری ہے، یہ حالت میری اور آپ کی ہے کہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ بہو آنے تک ہم زندہ رہیں گے، نواسے آنے تک ہم زندہ رہیں گے، پوتے آنے تک ہم زندہ رہیں گے۔ انہیں یہ بات معلوم نہیں کہ ان کے بیٹے کے نکاح سے پہلے ان کا جنازہ اٹھنے والا ہے۔ کیا معلوم ہماری غفلت ایسی ہے، ہم یہ سمجھ رہے ہیں غفلت میں کہ ہماری عمر بہت لمبی ہے، جبکہ میری اور آپ کی عمر کل صبح کا بھی کوئی بھروسہ نہیں ہے، کل صبح کا بھی کوئی بھروسہ نہیں۔ یہ حالت ہے میری اور آپ کی، لیکن میں اور آپ یہ ہیں کہ 60 سال 100 سال کا حساب لگائے بیٹھے، 100 سال کا حساب لگائے ہوئے۔ عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں۔ بہت دن عمر دراز، لمبی عمر اللہ سے دعا کر لے کو لائے،
لائے تو آدھی عمر کیا ہو گئی؟ آرزوا کرنے میں گزر گئی، اور آج آدھی عمر انتظار، موت آ گئی، انتظار میں ہو گیا۔ تو یہی حالت ہے میری اور آپ کی۔ لہٰذا ہم نے آخرت کے لیے کیا تیاری کی ہے، ہم نے کیا توشہ تیار کر رکھا ہے کہ میرا اور آپ کا وقت صبح سے شام تک، بلا مبالغہ اگر میں کہہ دوں تو میری ماں اور بہنوں غلط نہ کہنا، آج عورتوں کا، ہماری ماں اور بہنوں کا یہ حال ہو چکا ہے ہمارے پاس کہ کپڑا دھو رہی ہے، سامنے موبائل چل رہا ہے، کوئی نہ کوئی سیریل، کوئی نہ کوئی چیز دیکھتی بیٹھی ہے کہ کوئی نہ کوئی ویڈیو چل رہا ہے، ویڈیو چلا رہی اور اپنا کام کر رہی ہے، ہانڈی باسن دھو رہی، کوئی نہ کوئی سیریل، کوئی نہ کوئی مووی دیکھ رہی ہے، کچھ نہ کچھ کام میں تو لگی ہیں، اپنا کام ہو رہا ہے، گھر کا کام، ساتھ میں گناہ کر رہی ہے کہ کوئی نہ کوئی ریل دیکھ رہی، شارٹس دیکھ رہی، کچھ نہ کچھ کرتے جا رہے۔ تو لہٰذا میرے معزز ماں اور بہنوں، اپنی آخرت کی تیاری کر لو، اپنی آخرت کی تیاری کر لو۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ کہا کرتے تھے، حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، لوگو تم اپنے آپ کا، اپنے نفسوں کا، اپنے اعمال کا، اپنی زندگی کا حساب لینے سے پہلے تم اپنا حساب لے لو۔ اللہ تم سے تمہارے دنوں کا، تمہاری زندگی کا سوال کرے گا۔ کبھی تم اپنی زندگی کا سوال کرو، بیٹھو تنہائی میں، سوچو کہ میری عمر 40 سال گزر گئی، 40 سال کی پوری مدت میں کیا ایک سال پورے نہیں بول رہا، 40 ایئرس لائف میں 39 ایئرس ایک بازو رکھو، 1 ایئر ایک بازو رکھو، کوئی ماں، کوئی بہن، کوئی باپ، کوئی جوان یہ کہہ سکے کہ 40 سال میں 53 سال گناہ میں کٹے، 1 سال مکمل نیکی میں کٹے، کوئی گارنٹی ہے؟ 1 سال پرسنٹیج نکال کر دیکھ لو میرا اور آپ کا، 60 سال کی زندگی میں دیکھ لو، کہو کہ 1 سال میرا مکمل نیکیوں میں کٹا گناہ سے بچ کر، کوئی ہے؟ یہ حال ہے میرا اور آپ کا۔ اللہ نے 50 سال دیا، 60 سال دیا، 70 سال دیا، لیکن اس میں گناہ کا پرسنٹیج زیادہ ہے میرے اور آپ کا، نیکی کا پرسنٹیج بہت کم ہے۔ تو یہ حالت میری اور آپ کی رہے گی تو کس امید سے ہم جنت کی امید لگائے بیٹھے میرے ماں اور بہنوں؟ بتائیے دوستو، کس بھروسے پر ہم جنت کے ٹھیکیدار بنے ہیں، جنت کے امیدوار بنے بیٹھے ہیں؟ کیسے ملے گی جنت مجھے اور آپ کو؟ کبھی سوچا ہم نے؟ کبھی غور کیا ہم نے کہ ہم کو جنت کیسے ملے گی؟ جبکہ میری اور آپ کی زندگی کا ٹوٹل لائف سٹائل چیک کر لے، میں یہ تو کہوں گا کہ آپ کی پوری زندگی بازو رکھ دو، ایک دن لے لو، کم از کم ایک دن لے لو آپ مکمل، 1 ڈے، آپ اپنا 1 ڈے کے اندر اپنے بستر پر جب سونے جاتے ہو نا، سونے کے وقت تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ، لکھ لو، کاغذ اٹھاؤ، لکھو کہ آج میں نے آنکھ کھولا صبح میں، دعا پڑھا کہ نہیں پڑھا، پڑھا تو ٹھیک ہے، نہیں پڑھا تو دیکھ لو کیا نہیں، دعا پڑھے گا تو اس میں فائدے کیا ہے، کتنی نیکیوں کے آپ مستحق بنے، نہیں پڑھے تو آپ اللہ کے کون سے بندوں میں آپ شمار کیے جاتے، دیکھ لو آپ۔ اس کے بعد کیا آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نیند سے اٹھ کر جیسے ناک جھاڑتے تھے، کیا آپ نے ویسے کیا؟ نہیں کیا۔ تو پھر دیکھو آپ نیکی، آپ کے زندگی سے نیکی کم ہو گئی۔ کیا آپ نے وضو بنایا؟ کیا آپ نے سنت کی پابندی کی؟ کیا آپ نے نماز پڑھی؟ کیا پھر نماز کے بعد کے اذکار آپ نے کیا؟ صبح آنکھ کھولنے کے بعد سے لے کر رات سونے تک پورا 24 آورس میں آپ سو کر اٹھے ہیں 6-7 گھنٹے 8 گھنٹے، باقی کے آپ کو 15 گھنٹے 16 گھنٹوں کے اندر آپ کی زندگی کیسے گزری، اس کا جواب آپ اپنے آپ سے دے لو، اپنے آپ سے دے لو، کسی اور کو دینے کی ضرورت نہیں ہے۔
جب آپ اپنے آپ سے اپنی زندگی کا حساب صحیح معنوں میں دے پاؤ گے، اگر آپ کو یقین ہو گیا کہ آج کا دن میرا نیکیوں میں گزرا ہے، آج کا دن نماز کی پابندی میں گزرا ہے، آج کا دن صوم و صلات کی پابندی میں گزرا ہے، آج کا دن ذکر و اذکار میں گزرا ہے، آج کے دن کے میں نے پوری نمازیں پڑھ لی، پوری سنتیں پڑھ لی، ذکر و اذکار کی پابندی کر لی، صبح شام کے اذکار کی پابندی کر لی، قرآن کی تلاوت کر لی، اللہ کو ناراض کرنے سے بچ کر اللہ کو خوش کرنے میں آج کا دن گزر گیا، ماں باپ کی خدمت کا بھی موقع مل گیا، خاندان کے لوگوں کی خدمت کا بھی موقع مل گیا، غریب و یتیم مسکین کو بھی مدد کرنے میں آج کا دن میرا کامیاب ہو گیا، آج میں نے غیبت نہیں کی، آج اپنی آنکھوں کی حفاظت کی، آج اپنی زبان کی حفاظت کی، آج اپنے کان کی حفاظت کی، آج میں نے کسی کے بارے میں غلط نہیں کہا، کسی سے میں نے غلط نہیں سنا، میں اپنے آپ کو گناہوں سے بھی بچایا، نیکیوں میں بھی ڈوب کر رہا، تو سمجھو کہ آپ بہترین دن گزارے ہیں۔ ہاں، آپ نے پورا دن بہترین گزارا، لیکن آپ کی زندگی میں ریاکاری داخل ہو گئی، آپ کی نمازوں میں دکھاوا داخل ہو گیا، آپ کی عبادت میں دکھاوا داخل ہو گیا، تو پھر آپ کی پوری عبادت برباد ہو گئی، پوری عبادت برباد ہو گئی۔ آپ کو یہ ساری عبادت اللہ رب العالمین کو راضی کرنا چاہیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں۔ تو اس اعتبار سے میری اور آپ کی زندگی میں اللہ رب العالمین کے جانب سے جو دین شریعت اسلامیہ مجھے اور آپ کو دی گئے، اس کے مطابق میری اور آپ کی زندگی گزرے، اس کے مطابق میری اور آپ کی زندگی گزرے، اس کا احساس مجھے اور آپ کو صبح شام ہونی چاہیے۔ تو لہذا اللہ رب العالمین نے قرآن میں جو فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ہر انسان کو کل کے لیے کیا تیاری کیا اس کا جائزہ لینا چاہیے۔ ہر انسان، ہر شخص دیکھے کہ وہ کل قیامت کے دن کے لیے اس نے کیا تیاری کر رکھی ہے، آخرت کی کامیابی کے لیے آپ نے کیا کیا ہے، آپ نے کیا کیا، آپ نے کیا کیا۔ ہر آدمی، ہر انسان اپنے نفس کا جائزہ لے، اپنے زندگی کا جائزہ لے، اپنے آپ کا جائزہ لے۔ اور یہاں پر کل کہہ کر بہت ساری باتوں کو اس میں جوڑا گیا، مختصر یہ ہے کہ کل سے مراد قیامت کا دن ہے۔ اور قیامت کو کل کیوں کہا گیا؟ قیامت کے دن کو کل کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ آپ آنکھ بند کرتے ہوئے، آپ رات میں سوتے ہوئے آپ کو احساس ہونا چاہیے کہ کل کی صبح میری ہوگی کہ نہیں ہوگی، کل کا دن میرا قیامت کا دن نہ ہو جائے، کل کا دن میرا قیامت کا دن نہ ہو جائے، میری کل کا دن، کل کی صبح اللہ کے دربار میں ہو جائے گی، میری موت آ جائے گی۔ کل سے مراد وہی ہے کہ میں اور آپ آنکھ بند کرنے والے ہیں اور ہماری قیامت کل ہی شروع ہونے والی ہے۔ ہر روز، ہر لمحہ، ہر پل مجھے اور آپ کو یہ ہو، آج کا دن یہاں ہوں، کل کا دن میں اللہ کے پاس رہنے والا ہوں۔ لہٰذا کل کے لیے میں اور آپ نے کیا تیاری کر رکھی، اس کا جائزہ مجھے آپ اپنے آپ سے پوچھتا ہے، آپ کو اپنے آپ سے پوچھنا ہے۔ تو آئیے، اپنے نفس کا محاسبہ میرے اور آپ کے لیے بے انتہا ضروری ہے۔ اس لیے ضروری ہے، اگر کوئی انسان اپنے نفس کا محاسبہ نہیں کرتا تو گناہوں سے نہیں بچ سکتا، گناہوں سے نہیں بچ سکتا۔ جو گناہ میرے اور آپ کے ارد گرد، میں اور آپ گناہ کے دلدل میں ایسے پھنسے ہوئے ہیں۔ دیکھیے حضرت فضیل ابن عیاض فرماتے ہیں کہ لوگوں، میں اپنا محاسبہ کرتا ہوں، لوگوں اپنا محاسبہ اگر تم دنیا میں کرو گے، قیامت کے دن تمہارا محاسبہ آسان ہو جائے گا۔ جو دنیا میں اپنا حساب لیتا ہے، آخرت میں اس کا حساب اس کے لیے آسان ہو جائے گا، آخرت میں اس کا حساب اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ انسان جب اپنا حساب لیتا ہے نا دنیا میں، آٹومیٹک گناہ سے بچنے کا پرسنٹیج بڑھتا جائے گا،
گناہ کے بچنے کا پرسنٹیج بڑھتا جائے گا۔ آج میری ماں اور بہنوں، میرے بزرگوں، میرے نوجوانوں، آپ سے گزارش ہے کہ آج ہم اپنے موبائل پر گناہ کا پرسنٹیج بچنے کے بجائے گناہ کا پرسنٹیج میرا اور آپ کا بڑھتا جا رہا ہے۔ اس لیے بڑھتا جاتا ہے کہ میرا اور آپ کا موبائل ایسا مجھے اور آپ کو عادی بنا چکا ہے کہ ہمارا اسٹیٹس گانا ہوتا ہے، ہمارا رنگ ٹون گانا ہوتا ہے، ہماری کالر ٹیون گانا ہوتا ہے، اور ہمارے گھروں کے اندر کوئی نہ کوئی میوزک چلتی رہتی ہے۔ یعنی ہم نے اپنے آپ کو اور اپنے اطراف رہنے والوں کو اتنی گناہ کا عادی بنا دیا ہے کہ ہمارے دل پتھر بن چکے ہیں، ہمارے دل پتھر بن چکے ہیں۔ ہم نے گناہ کو گناہ سمجھا ہی نہیں۔ یہاں بیٹھے جتنے لوگ ہیں، اگر کسی کے موبائل کو ہم رنگ کر لیں گے تو کسی نہ کسی کے موبائل سے آپ کو گانا ہی آ جائے، گانا آ جاتا کہ کوئی گانا رکھے، کوئی ہندی رکھے، کوئی تیلگو رکھے، کوئی نہ کوئی گانا بجتا ہے، حالانکہ موبائل کو کال کیا جا رہا ہے، گانا بج رہا۔ اور دوسرا ایسا ہے کہ کالر ٹیون رکھا جاتا ہے، کالر ٹیون گانے رکھ دیتے ہیں، لوگ گانے رکھتے ہیں کالر ٹیون۔ اور ہم نے کہا ہمارے کئی لوگوں سے کہ رمضان کے مہینے میں بھی نہیں بدلاتے وہ لوگ، اور روزدار انسان ان کو فون کرتا ہے تو اس کو بھی گانا سننا پڑتا ہے فون کر کر، کیونکہ اس نے کالر ٹیون گانا لگائے رکھا ہے، اور اس کو کال کرنے والے کو جب کال کیا جاتا ہے تو گانا چلتا ہے، اور یہ روزدار رہ کر گانا سننا پڑتا ہے۔ یہ خود گنہگار اور سامنے والے کو بھی گنہگار بنا رہا ہے، یہ گنہگار بنا رہا ہے۔ یعنی ہم نے گناہ کے ایسے ایسے راستے کھول دیا ہے، ہم نے گناہ کو اتنا عام کر دیا ہے کہ ہمیں نیکیوں کی جانب دل رغبت نہیں کرتا ہے، نیکیوں کی جانب دل جاتا نہیں ہے۔ گناہ آسان کر کر رکھ دیا ہم لوگوں نے، ہم نے گناہ کے اندر اتنا لذتیں دکھائی دے رہی ہے کہ ہم گناہ پر گناہ کرتے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد آخر کار کہنا پڑتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ ان کے دلوں پر سیل لگا دیا، ان کے دلوں کو مہر لگا دیا۔ وہ حالات آج آ چکے ہیں، میرا اور آپ کا دل گناہ کرتے کرتے گناہ کے دلدل میں اتنا پھنس چکے ہیں کہ گناہ کو ہم نے گناہ سمجھا نہیں، غلطی کو ہم نے غلطی سمجھا نہیں۔ کتنے غیر مسلم، کتنے مسلمان بہنیں ہیں، کتنی مسلمان لڑکیاں ہیں جو یہ کہتی ہیں کہ غیر کے ساتھ دوستی کرنے پر کیا غلطی ہے، غیر مسلم سے اپنا منہ کالا کرتی ہے، غیر مسلم سے اپنا ایمان بیچ کر چلی جاتی ہیں، اور انہیں شرم تک نہیں آتی، انہیں احساس تک نہیں ہوتا ہے کہ آج ہم نے ایمان کا سودا کر دیا، ہم نے اسلام کو چھوڑ دیا۔ انہیں اس بات کا احساس بھی پیدا نہیں ہو رہا ہے۔ یہ کتنی بڑی غلطی ہے میرے معزز ماں اور بہنوں کہ ایمان کی ویلیو آج ہمارے لوگوں کے اندر ختم ہو چکی ہے، ایمان کا جذبہ ہمارے عورتوں کے اندر ختم ہو چکا ہے، ایمان کا جذبہ ہمارے نوجوان نسل کے اندر ختم ہو چکا ہے کہ حال ہی میں ہمارے ہی اس علاقے کے اندر ایک نوجوان لڑکی ایک غیر مسلم سے چل کر اپنے اسلام کو چھوڑ دیتی ہے اور مندر میں جا کر شادی کر کر آتی ہے۔ صرف 3 دن پہلے ایک واقعہ ہوتا ہے، آپ ہی کے اسے انمل قدر علاقہ کے پاس کا واقعہ ہے، جبکہ اس لڑکی کی شادی آئندہ مہینہ 7 تاریخ کو رکھی گئی ہے۔ شادی منگنی ہو چکی ہے، رشتہ طے ہو چکا ہے، شادی کلیانہ منڈپ شادی خانہ بک کر دیا گیا ہے، 7 تاریخ کو شادی ہے آئندہ مہینہ۔ وہ کل نہیں پرسوں غیر مسلم سے بھاگ کر جا کر شادی کر کر آتی ہے، اور وہ اپنا جو بننا ہے منگل سوتر بن کر پورا لگا کر سندور وغیرہ لگا کر اپنے ماں باپ کے گھر کو آ کر بول کر جاتی ہے فخر کے ساتھ کہ میں شادی کر لی، میں جا رہی ہوں۔ ہم نے اپنی لڑکیوں کے دلوں سے اسلام کو ختم کر دیا۔ اس میں سب سے بڑے ذمہ دار ماں باپ ہیں، ماں باپ ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں لڑکی کو جاب کو گئی تو کیا ہوا، فون میں بات کرتی ہے، دوست سے بات کرتی ہے، کتنے دوست ہیں کبھی دیکھا ہم نے، کس سے چیٹنگ کرتی ہے دیکھا کبھی ہم نے؟ ارے اپنی بیٹی کی آخرت برباد ہو رہی ہے، اس پر غور کرو میری ماں اور بہنوں، اس پر غور کرو۔ اس میں سب سے بڑے ذمہ دار آپ ہیں کہ آپ کی لڑکی آپ کے گھر کے اندر آئی ہے، جا رہی ہے، کتنے بجے آ رہی، کتنے بجے جا رہی، کہاں جا رہی، کس کے ساتھ جا رہی، جاب کر رہی تو کس سے اس کے تعلقات ہے، کس سے اس کی دوستی ہے، کس کا اس کا ریلیشن شپ ہے، یہ سارا جائزہ ہونا چاہیے۔ صرف اس نے وہ لڑکی جو ابھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا 4-5 مہینے بس اس نے باہر گئی اور اس نے ایسے ٹریپ کیا کہ اسلام کو چھوڑ کر چلی گئی۔
اسلام کو چھوڑ دیا. ذرا سوچ کر دیکھو میری ماں اور بہنوں, گھروں کا حال کتنا خراب ہوتا ہے. یہ چیز میرے اور آپ کے گھر تک بھی آ سکتی ہے. میرے اور آپ کے گھر میں بھی میرے اور آپ کے گھر تک بھی ایسے حالات پیدا ہو سکتے ہیں. لہذا مجھے آپ کو ہر ایک کو چوکنا رہنا چاہیے, ہوشیار رہنا چاہیے. یہ لچے لفنگے لوگ ہمارے ایمان کا سودا کروانا چاہتے ہیں, ہمارے ایمان کو برباد کروانا چاہتے ہیں. اور آپ کو یہ کہوں کہ ہم نے گھروں کا حال اتنا بگاڑ دیا کہ ابھی آج جو عید ہو رہی ہے, کیا عید ہے؟ ونائک چوتھی. یہ کس کی عید ہے؟ غیر مسلموں کی عید ہے. آپ جا کر, دور کی بات نہیں, اپنے محلے میں جہاں پر ان کے اسٹالز لگے ہوئے ہیں, جہاں پر اپنے معبود کو لوگ بٹھاتے ہیں, اپنے بت کو بٹھاتے ہیں, وہاں پر جا کر ذرا آپ جائزہ لیجئے. ہر اسٹال کے پاس 2-4 مسلمان نوجوان ہیں, 2-4 نوجوان مسلمان ہیں ان کے ساتھ. یہ کہتے ہیں کہ کیا ہوا, فرینڈس ہے, کر رہے, ساتھ میں ہم بھی ہیں. وہ کیا دے رہے ہیں؟ یہ بھی کھا رہے ہیں, یہ بھی چندہ دے رہے ہیں, یہ بھی ان کے ساتھ مل جل چکے ہیں. اور یہاں تک کہہ دوں کہ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے مسلمانوں کا اسکول جو سوریا اسکول ہے, اس اسکول میں بچوں کو کہا گیا کہ بدھ بنانا ہے, مٹی لا لو. کل گھر کے اسکول کے اندر پروجیکٹ ورک ہے. کیا ہے؟ بدھ بنا ہے, ونائکڑو کو بنانا ہے. ایسی حالت ہے ہمارے مسلمانوں کی کہ مسلمان بچوں کو کہا جا رہا ہے اور ماں باپ دے کر بھی بھیج دے رہے ہیں مٹی بنانے کے لیے. پروجیکٹ ورک ہے. کیا ہے پروجیکٹ ورک؟ کیا ہے پروجیکٹ ورک؟ دیو بنایا جا رہا ہے. ہمارے بچوں سے جن کے گھروں میں توحید ہے, ان بچوں کے ہاتھوں سے غیر اللہ کو تیار کیا جا رہا ہے. ماں باپ کو احساس تک نہیں, ماں باپ کے دل و دماغ تک یہ بات نہیں پہنچتی ہے کہ پروجیکٹ ورک ہے. چارٹ میں ڈال رہے, کیا ڈال رہے؟ کل پروجیکٹ ورک ہے اس لیے ہم گنیش جی کو ڈال رہے ہیں, ونائکڑو کو ڈال رہے ہیں. پروجیکٹ ورک دیا گیا اسکول میں, اور ماں باپ کو معلوم نہیں کہ ہمارے گھروں میں توحید ہونی چاہیے, شرک کی بو اور باس تک ہمارے گھروں میں نہیں آنی چاہیے. کتنی افسوس ہے ہمارے گھروں کے اندر. ہم نے آخرت کی کیا تیاری کیا ہے میرے ماں اور بہنوں؟ کیا تیاری ہے میرے اور آپ کے پاس؟ کل صبح اگر انتقال ہو جائے, جس گھر میں یہ کام ہوا, تو کیا جواب دیں گے وہ ماں باپ؟ کیا جواب دیں گے؟ بولیے, ہے کوئی چیز ہمارے پاس جواب کے لیے؟ کیا ہے؟ کتنی غفلت زندگی گزار رہے ہیں میرے معزز ماں اور بہنوں. بڑے دکھ کے ساتھ کہتا ہوں, بڑے درد کے ساتھ کہتا ہوں, علم کو زیادہ سے زیادہ حاصل کیجئے, اسلام کو مضبوط کیجئے اپنے گھروں کے اندر, توحید کو مضبوط کیجئے اپنے گھروں کے اندر. کیا آپ نے نہیں سنا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کے موت کا وقت جب آتا ہے تو یعقوب علیہ السلام اپنے بچوں کو بلاتے ہیں اور پوچھتے, آئے میرے بچوں, میں دنیا چھوڑ کر جاؤں گا تو تم کس کی پوجا کرو گے, کس کی عبادت کرو گے, کس کی پرستش کرو گے, اپنی حاجت روائی کس سے مانگو گے, اپنی مشکل کشا کس کو سمجھو گے, آپ اپنی مدد کے وقت کس کو پکاریں گے؟ تو اولاد کہتی ہے کہ ہم اپنے ماں باپ, اپنے باپ, اپنے دادا کا رب جو اللہ ہے اس اللہ کی عبادت کریں گے, اس کے علاوہ کسی اور کی نہیں کریں گے. ایک نبی, ایک وقت کا نبی, وہ نبی پوچھ رہا ہے جس کے دادا پردادا نبی ہے. جن بچوں کے دادا پردادا نبی ہے, وہ نبی اپنے بچوں سے پوچھ رہے ہیں کہ تم میرے جانے کے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ میرے دوستوں, میری ماں اور بہنوں, میرے بزرگوں, آج ہمارے گھروں کا حال کیا ہے؟ ہمارے گھروں کی توحید کیا ہے؟ ارے آنکھ بند ہونے والی ہے جی. کیا تیاری کر رہے آپ؟ کیا تیاری کر رہے ہیں؟ تو آج میری اور آپ کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے
کہ توحید کو مستحکم کرو. یہ خصوصاً عید، ان کی عید کا دن ہے، یہاں پر اپنے بچے نہ جائے، یہاں کی چیزیں ہمارے بچے نہ کھائے، ان کے ساتھ ہمارے بچے محتاط انداز میں دور رہے، یہ چند دن ان سے دور رہے. دوستی اپنے جگہ صحیح ہے، دوستی اپنی جگہ ہونی چاہیے، میل ملاپ اپنی جگہ ہونی چاہیے، یہ سب کچھ الگ ہے. جب شرک کا معاملہ آ جائے، توحید اور شرک کے اندر تضاد پیدا ہوتا ہے، تو ہم توحید کو مان لیں گے، شرک کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیں گے، شرک کے قریب بھی نہیں جائیں گے، شرک کے قریب بھی آنے نہیں دیں گے. ہم ہمیشہ اپنے آپ کو موحد بنا کر رکھیں گے، ہم موحد رہیں گے اور توحید کو عام کریں گے. یہ میری اور آپ کی زندگی کا سب سے اہم ٹارگٹ ہے. ہمارے دلوں سے ایمان کبھی کمزور نہ ہو، ہمارے دلوں سے ایمان کبھی ختم نہ ہو، ہمارے بچوں کا ایمان مضبوط ہو جائے، ہمارے بچوں کی زندگیوں کے اندر ایمان ہمیشہ مستحکم رہے. اس کا جائزہ مجھے آپ کو ہمیشہ لینی چاہیے اور چوکنا رہنا چاہیے، ہوشیار رہنا چاہیے. یہ ڈاکے دار ہیں جو میرے اور آپ کے ایمان کو ڈاکہ ڈالنا چاہتے ہیں، میرے اور آپ کے بچوں کو ایمان کو برباد کرنا چاہتے ہیں. ان ڈاکے داروں سے، ان ڈاکوؤں سے اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے ایمان کو بچاؤ، اپنے بچوں کے ایمان کو بچاؤ، ورنہ بہت خطرناک انجام ہونے والا ہے میرا اور آپ کا. ہمارے بچے ہم ہیں، ہمارے بعد ہمارے بچوں کے اندر جو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ بچے جا کر ان کے گنیش کے ساتھ ڈانس کرتے جا رہے ہیں. آج ہمارے بچے صرف 4 بچے جا کر وہاں بیٹھ رہے ہیں. اگر ایسے ہی چھوڑ دیا جائے نا تو ہمارے بچوں بھی ایک اسٹیچو لگا کر شروع کر دیں گے. 2-4 سال کے بعد ہمارے بچوں کو اگر چھوڑ دیا جائے نا تو ایک ہمارا بھی لگ جائے گا وہاں پر، ہمارے لوگوں کی بھی کیوں شروع ہو جائے گی، ہمارے لوگوں کا بھی یہ معاملہ شروع ہو جائے گا. یہ حالت ہے آج. اگر ہم آج ہوشیار نہ ہوں، ہمارے بچوں کو نہ روکے، ہمارے بچوں کو نہ بتائے کہ غلط ہو رہا ہے، تو بعد میں بہت پچھتانا پڑے گا، مجھے اور بہت پچھتانا پڑے گا. لہٰذا سب سے اہم بات جو آج کے لیے میں نے آپ کے سامنے رکھی وہ ہے اپنے آخرت کی. اپنے آخرت کی فکر کرو. قیامت کے دن حساب لینے سے پہلے اپنا حساب اللہ کے دربار میں ہونے سے پہلے خود اپنا حساب لے لو. کیوں؟ قیامت کا دن وہ دن ہوگا جس دن اللہ کے دربار میں انسان کو لا کر کھڑا کیا جائے گا نا، رائی کے دانے کے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا، رائی کے دانے کے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا، کسی قسم کا ظلم نہیں ہوگا. یہ حالت ہوگی قیامت میں، برابر انصاف سے تول کر دیا جائے گا. وہاں پر انسان پچھتائے گا، افسوس کرے گا، چلائے گا، واویلا کرے گا. نو رزلٹ، اونلی وہ دن رزلٹ کا ہوگا، وہاں پر کوئی اور رزلٹ نہیں ہوگا. جو کچھ آپ نے پہلے کیا اس کا رزلٹ آئے گا. اب آپ کو کیا کرنا ہے وہ دیکھ لیجئے. اب میں اور آپ ہیں اللہ کے دربار میں، مجھے اور آپ کو آخرت کی تیاری کے لیے وقت گزارنا ہے. اس کے لیے چوکنا ہونا، اپنے بچوں کو بھی بیدار کرنا ہے. اپنے بچوں کو بھی غفلت سے بیدار کرنا ہے. کیا ہے ہمارے بچوں کی حالت؟ جیسے میں نے بتایا کہ ان کی دیوی دیوتاؤں کے ساتھ ہمارے بچے، ہمارے گھروں میں برتھ ڈے ہو رہے ہیں، ہمارے گھروں کے اندر. ابھی ایک اہم بات یاد آ گئی، آج میلاد النبی منانے والوں کے لیے بہت جلد 10 دن میں میلاد آنے والا ہے. 10 دن میں میلاد النبی منانے والے تیار ہو رہے ہیں. ابھی ان کے گنیش کے اسٹالز ختم نہیں ہوتے، ہمارا اسٹال لگ جائے گا کہ آقا آ رہے ہیں، اٹھ جائیے، کھڑے ہو جائیے. ہمارا اسٹال شروع ہونے والا ہے ہمارے لوگوں کے. نعوذ باللہ، کیا حال ہے. دیکھی ہم نے دین کو کیسے برباد کر دیا ہے. میرے معزز ماں اور بہنوں، نبی کی میلاد کرنا کسی بھی شریعت کے، کسی بھی ہمارے نہ نبی نے کیا، نہ صحابہ نے کیا، نہ ائمہ نے کیا، نہ کوئی امام کیے، نہ کوئی پیر کیے، نہ کوئی ولی کیے. یہ سب کے سب چوروں کی عید ہے. یہ مسلمانوں کی عید نہیں ہے، یہ ایمان کا سودا کرنے والوں کی عید ہے. یہ نبی کی بے
بےعزتی کرنے والوں کی عید ہے، یہ نبی کی شان میں گستاخی کرنے والوں کی عید ہے۔ ارے اللہ کے نبی کی میلاد کرنے والوں پہلے نمازوں کی پابندی کر کر تو دکھاؤ، اللہ کے نبی کی میلاد کرنے والوں چہرے پر سنت کی داڑھی رکھ کر تو دکھاؤ، اللہ کے نبی کی میلاد کرنے والوں تم مسجدوں کو آباد کر کر تو بتاؤ۔ ارے میلاد کے جلوس کی محفل میں جا کر دیکھو، شراب پی کر وہاں پر یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتا ہے، میلاد کی محفل میں جا کر دیکھو گنجائے ماں کا آ کر وہاں پر کھڑا ہو کر واہ واہ کرتا دکھائی دیتا ہے۔ میلاد کی محفل میں بیٹھ کر بیان کرنے والے علماء، یہ بیان کرنے والے ملے، یہ بیان کرنے والے مفتی اپنے پان پراگ چباتے ہوئے، اپنے گلے میں زردہ چباتے ہوئے، نبی کو نافرمان کرنے والی چیزیں کھاتے ہوئے آ کر میلاد کے جلوس مناتے ہیں۔ یاد رکھنا، میلاد النبی کرنا شریعت کے کسی بھی طرق سے ثابت نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد نہ نبی نے کیا ہے۔ نبی سے محبت کرنے والا زمین پر اگر سب سے زیادہ کوئی ہوتا تو وہ ابو بکر ہوتا، وہ عمر ہوتا، وہ عثمان ہوتا، وہ علی ہوتا، وہ حسن اور حسین ہوتے، وہ فاطمہ ہوتی، وہ عائشہ ہوتی۔ ان لوگوں نے کبھی کیا ہے؟ جب وہ لوگ نہیں کیے تو تم اور میں کون سے کھیت کے مولی ہیں؟ ارے ہمارا ایمان صحیح نہیں، ہمارا اسلام صحیح نہیں، ہماری زندگی صحیح نہیں عبادت معاملات میں۔ اسلام ہمارے زندگی میں جو اسلام ہے، حقیقی اسلام آج تک اپنایا نہیں ہم نے، اور بڑے زور سے کہنے لگے کہ چلو میلاد منا لے آئے ہیں، ہم آقا کی یاد مناتے۔ ارے آقا کی یاد تو دن اور رات کے پانچوں نمازوں میں ہر موقع پر ہم مناتے ہیں۔ اللہم صلی علی کہہ کے نماز پڑھتے ہیں، نماز میں درود پڑھتے ہیں، اذان میں درود پڑھتے ہیں، ہر موقع پر ہم نبی کو سلام اور درود کہہ کر ہمیشہ ہم نبی کو یاد کرتے ہیں۔ آپ اور میرا یہ حال ہونی چاہیے کہ ہر وقت، ہر روز، صبح شام اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے نبی کی تعلیمات، نبی کی دعائیں، نبی کا اللہ کے ذکر کے ساتھ نبی کا نام اور نبی پر درود ہونی چاہیے، تبھی جا کر ہم مسلمان ہیں۔ یہ کیا سال میں ایک مرتبہ جلوس منا کر نبی کو یاد کر کر یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا احسان کیا، اور یہ شراب پی کر رہتا ہے محفل کے اندر، کیا اس کی محفل میں نبی آئیں گے؟ نعوذ باللہ! کیا گستاخی نہیں ہے نبی کی شان کے ساتھ؟ نبی کی شان کے ساتھ مذاق نہیں ہے۔ 12 ربیع الاول کو نبی کا انتقال ہوا اور یہ نبی کے انتقال پر مٹھائی بانٹتے ہیں، نبی کے انتقال پر یہودیوں کی طرح یہ ناچتے ہیں۔ یہودی ہیں نبی کے انتقال پر خوش ہونے والے، اور یہ بھی ان یہودیوں کے راستے پر چلنے والے ہیں۔ لہٰذا میرے معزز اسلامی ماں اور بہنوں، آج انہی باتوں پر ہم نے اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اس بات کی اپیل کرتے ہیں، گزارش کرتے ہیں کہ اپنی آخرت کی تیاری کر لو، اپنے موبائل کا غلط استعمال نہ کرنا۔ قیامت کا دن ہوگا، بہت خطرناک انجام ہوگا اس کا، کہ میرا اور آپ کا ایک ایک لمحہ اگر ہم قرآن و حدیث کے خلاف گزاریں گے، رب کی نافرمانی میں گزاریں گے، رب کو ناراض کرنے میں گزاریں گے، بہت پچھتائیں گے۔ لہٰذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ اپنے وقت کا صحیح استعمال کرے، اپنی آخرت کی تیاری میں اپنے وقت کو گزارے، صبح شام چوکنا رہے، صبح شام بیدار رہے، کہ ہم الرٹ رہے کہ ہم کو موت آنے والی ہے، کل مجھے جا کر جواب دینا ہے، کل مجھے جا کر جواب دینا ہے۔ اس احساس کے ساتھ اگر ہمارا دن گزرے گا، ہماری رات گزرے گی، ہماری صبح ہماری شام گزرے گی، تو یقیناً ہم گناہوں سے دور رہیں گے اور ہم آخرت کی جانب بہت جلد اور کامیابی کے ساتھ جائیں گے۔ دعا ہے کہ بار اللہ کہنے والوں کو اور سننے والے کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے خطاؤں کو بخش دے، ہمارے جمع ہونے کو قبول فرما لے۔ اے اللہ ہم گنہگار تیرے دربار میں آئے ہیں، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ بالخصوص آج اے اللہ ہمارے ان فلسطینی بھائیوں کے لیے ہم پکارتے ہیں۔ اے اللہ تیرے علاوہ ہماری مدد کرنے والا کون ہے؟ اللہ تیرے علاوہ کوئی ہمارا حاجت روا ہے؟ تیرے علاوہ کوئی ہمارا مشکل کشا ہے؟ نہیں اللہ، تیری ذات ہی اے اللہ ہماری مددگار ہے۔ ہم توحید پرستوں کا تو ہی مددگار ہے، اے اللہ تیرا نام لینے والوں کا تو ہی مددگار ہے۔ ہم تیرے نام لیتے ہیں اور تجھ پر ہی ہم مر مٹتے ہیں اللہ۔ اے اللہ تیرے دین کے لیے ہم مر مٹتے ہیں۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمیں اے اللہ ہمیں پریشانیوں سے بچا لے، جہاں جہاں مسلمانوں پر ظلم ہے
تمام مقامات پر مسلمان کا تو مددگار بن جائے اللہ، مسلمانوں کا خیر خواہ بن جائے اللہ، اللہ تو حامی و ناصر بن جائے اللہ، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے خطاؤں کو بخش دے، ہمیں نیک اور صالح بنا دے، ہمیں بیماریوں سے حفاظت فرما لے، چھوٹی بڑی پریشانیوں سے، بیماریوں سے اللہ سب سے تو ہماری حفاظت فرما لے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی نبی الامین وعلی من اتبع الی یوم الدین، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔